آج ہم ایک جگاڑو پیزا بنائیں گے جسے بنانے کے لیے نہ ہی ہمیں کسی بھی طرح کے اوون کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے آٹا گوندیں گے۔ بہت ہی جھٹپٹ ہم اسے بنا کر تیار کریں گے اور اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ بنا لیا تو آپ ہر طرح کے برانڈ کے جو پیزاز ہیں اس کو بھول جائیں گے اور جھٹپٹ اسی کو بنائیں گے ہر دفعہ۔ یہ اتنا مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی گھر بیٹھے باہر کے مزے کے کھانے کھانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اسپائس ٹوسٹ کو، کیونکہ یہیں پہ آپ کو ملیں گے مزے کے کھانے جسے بنانا بھی بے حد آسان ہوگا۔ سمپل سے ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ آپ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کی جائیں گی۔ تو چلیے آج میں آپ کے ساتھ پیزا بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی کمال کی ریسیپی ہوگی۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپائس ٹوسٹ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 1 کپ بیسن لے لیا ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے 6 ٹیبل اسپون میدے کے۔ اس کے بعد میں اس میں باریک کٹ کیا ہوا پیاز شامل کر دوں گی جسے ہم نے بہت ہی زیادہ باریک کٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ہرا دھنیا شامل کریں گے اور اب میں اس میں 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ شامل کروں گی، 1/2 ٹی اسپون نمک اور 1 ٹیبل اسپون ہری مرچ کا پیسٹ شامل کریں گے۔ اب ہم اس ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ مکسنگ کے لیے ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایک اچھا سا بیٹر ریڈی ہو جائے۔ کچھ اس طرح سے اس کا ٹیکسچر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا بیٹر بالکل اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے۔ اب اسے ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں گے اور یہاں پہ دیکھیے میں نے بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں تقریباً 4 عدد۔ اسے ہم اس طرح سے سیٹ کریں گے۔ اب ہم اس کے اندر ایک پلیٹ رکھیں گے اور اس کے جتنے بھی سائڈز والے کنارے ہیں اس کو ریموو کر دیں گے۔ یہ بالکل آپشنل ہے، اگر آپ کنارے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنارے ریموو کر دیں، ورنہ اسی طرح سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بنائیں گے پیزا سوس۔ تو اس کے لیے میں نے 1 ٹی اسپون کوکنگ آئل لے لیا ہے۔ اس کے اندر ہم 1/2 ٹی اسپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں 1 سے 2 ٹیبل اسپون باریک کٹ کیا ہوا پیاز شامل کر دوں گی۔ اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے، اس کی ہلکی سی بھنائی کر لیں گے۔ اس کو ہم نے تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی کچا پن ہے وہ سارا ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون میں اس میں چلی سوس شامل کروں گی اور اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے۔ اس کے بعد میں اس میں تقریباً 3 سے 4 ٹیبل اسپون کیچپ شامل کروں گی، 1/2 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور 1/2 ٹی اسپون نمک شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہماری مزیدار سی پیزا سوس ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پر ہم نے ایک توا لے لیا ہے۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل شامل کروں گی اور برش کی مدد سے ہم آئل کو اچھے سے سپریڈ کر لیں گے۔ توے کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے۔ جیسے ہی توا اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر سارا بیٹر شامل کر دیں گے جسے ہم نے سب سے پہلے بنا کر ریڈی کر لیا تھا۔ یہاں پہ ہم آدھا بیٹر جو ہے وہ اس کے اوپر شامل کریں گے، تھوڑا سا بیٹر ہم بچا لیں گے۔ اسے بچانا کیوں ضروری ہے وہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ تو اس کو ہم اچھے سے گول شیپ دیں گے اور بالکل فلیم یہاں پر ہم میڈیم ٹو لو کریں گے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم نے اسے کوک کرنا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا بیٹر میں نے اور اس کے اندر شامل کر دیا اور اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو یہاں پر ہم اسے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے بریڈ کے سلائس رکھ دیں گے جسے ہم نے کٹ کیا تھا۔ تو ان کو ہم نے ایک ترتیب کے ساتھ بالکل اچھے سے سیٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں سارے بریڈ ہم نے اچھے سے سیٹ کر لی ہے۔ اسے ہم مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے کوک ہونے دیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بریڈ کے اندر جتنی بھی ایکسٹرا اسپیس ہے اس کے اندر ہم سارا بیسن والا جو مٹیریل ہم نے ریڈی کیا تھا، تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا، وہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے پکا لیں گے۔ نیچے والی جو بیس ہے وہ بھی اچھے سے پک گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اب ہم پلیٹ کے ساتھ اس کی جو سائڈ ہے وہ چینج کریں گے تاکہ اسے ہم دونوں سائڈوں سے اچھے سے کور کر سکیں۔ اب ہم اس کی ٹاپ پہ پیزا سوس لگا دیں گے جسے ابھی ہم نے بنا کر ریڈی کیا تھا۔ اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے۔ یہاں تک اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے مزے کے کھانے بنا کر انجوائے کر سکیں۔ سب سے اوپر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر چیز لگا دیں گے۔ آپ کوئی بھی موزریلا یا پھر چیڈر چیز لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے کچن میں جتنی بھی ویجیٹیبلز موجود ہیں، جس میں شملہ مرچ ہے یا پھر کوئی بھی اور ویجیٹیبل ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی ٹاپنگ کر لیں۔ یہاں پر میں نے شملہ مرچ لی ہے اور شملہ مرچ کو ہم نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پیاز لگا دیں گے، اچھے سے اس کو پھیلا دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ٹماٹر لگا دیں گے جسے ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے۔ اولیوز لگائیں گے اور تھوڑا سا اوریگینو ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے۔ اوریگینو سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا۔ اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے۔ کور کر کے ہم اسے 10 منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ دیں گے۔
10 منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے اور تیار ہے ہمارا مزیدار سا پیزا، جسے ہم نے صرف کچھ ہی منٹس کے اندر بنا کر ریڈی کیا ہے اور بہت ہی کمال کا یہ بن کر تیار ہوا ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر چیز دیکھیں کتنے اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور پیزا نیچے سے بھی بالکل اچھے سے کوک ہوا ہے، کہیں سے بھی نہیں جلا۔ تو آپ اس طرح سے مزے کی ریسیپیز گھر پہ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیں۔ انشاءاللہ جو بھی ریسیپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ایک دم اوتھینٹک ہوں گی اور بہترین بن کر تیار ہوں گی۔ تو مزے کی ریسیپیز سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیں گے، آؤں گے دوبارہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔